السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے انہیں ہر طرح سے منانے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ شادی کر لے، مگر وہ کسی صورت بھی میری بات نہیں مان رہے تھے، بلکہ وہ سنجیدگی سے غور کر رہے تھے کہ وہ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں کہ انہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا، مگر میں انہیں کسی بھی صورت یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ اب میں نے انہیں یہ دھمکی دی کہ اگر آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کریں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، آپ سے طلاق لے لوں گی۔ اب کی بار وہ حیرت زدہ رہ گئے تھے اور چونک کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ پھر میری پڑوسن نے مجھے کہا کہ وہ ایسے نہیں مانے گا، تمہیں یہ گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو میں وہی کروں گی جو میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں، اور میں یہ سن کر ہی پریشان ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھوں پر پسینہ آ چکا تھا۔ اگر ایسا اس نے کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ فیصلہ کیا جو کوئی بھی عورت نہیں کر سکتی۔ رات کے وقت میں گھر چھوڑ کر جانے لگی تھی، اور ایسا کرنے کو بھی میری پڑوسن نے ہی کہا تھا۔ ایسا کرنے سے تاثر ہوگا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ تب وہ بڑی خباثتوں سے ہنسی تھی، اور میں اس کی سنگ دلی پر حیرت زدہ رہ گئی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ماننا میری مجبوری بن گئی تھی۔ جو ہی میں مین گیٹ تک پہنچی، اچانک سے مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، اور میں ہک دک رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا، اور مجھے شعلے بار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ مجھے کھینچ کر کمرے میں لے گیا اور زور سے بیڈ پر پھینک کر بولا کہ مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ اب جب بات کھل گئی تو میں نے اسے بتانے کا فیصلہ کیا کہ اس دن جب وہ آفس سے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں گیا تھا، تب میں نے اپنی پڑوسن کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قسم کی عورت ہے۔ اس نے میرے گھر میں ڈاکوؤں کو بلا لیا تھا اور مجھے اس بات پر بلیک میل کرنے لگی تھی کہ اگر میں نے آپ کو نہیں چھوڑا یا آپ سے طلاق نہیں لی تو وہ میرے ساتھ تو بہت غلط کرے گی۔ اس نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے میرے سامنے تصویریں پھینکی جن میں صرف میرا چہرہ تھا، اور وہ تصویریں ان ڈاکوؤں کے ساتھ تھی جو نازیبا حالت میں تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے یہ سب کو دکھا دی تو کوئی بھی میرا یقین نہیں کرے گا۔ میں دراڑ پر گئی تھی۔ اگر آپ نے یہ دیکھ لی تو آپ بھی میرا یقین نہیں کریں گے۔ یہ سب سن کر میرے شوہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انہوں نے کہا، میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرا ایک دوست پولیس میں تھا، انہوں نے اس معاملے کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا اور اس سے وہ تصویریں نکلوا لی، اور ذرا سی تفتیش کرنے پر ہی وہ یہ بات مان گئی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو بلیک میل کر چکی ہے اور چوری چکاری بھی کر چکی ہے، اور اب اسے جیل ہو گئی تھی۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا اور میری اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی تھی، مگر اس سے مجھے ایک سبق حاصل ہوا تھا کہ میں اب کسی پر بھی ایک دم سے آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرتی تھی۔ اس کی ماں بوڑھی تھی، محلے والے ان دونوں ماں بیٹی سے نفرت کرنے لگے تھے، اور میں اکثر سوچتی تھی اس میں اس بوڑھی ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری حالات کی ستائی ہوئی، وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کیا کام کرتی رہی ہے۔ میں اکثر اسے کھانا دے کر آیا کرتی تھی، اور محلے میں ایک اور عورت بھی تھی جو بہت ہی خدا ترس تھی۔ وہ بھی اس بوڑھی عورت کا بہت خیال رکھتی تھی اور رات کو بھی اس کے پاس رہا کرتی تھی، مگر اللہ پاک نے اس عورت کو زیادہ دیر آزمائش میں نہیں مبتلا رکھا، مناسب نہیں سمجھا اور اپنے پاس بلا لیا، اور اس کی آخری تدفین بھی محلے والوں نے کی تھی، اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی بیٹی کتنی بد نصیب ہے جو آخری وقت پر اپنی ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ آج بھی وہ گھر ویران ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ اب تو میرے بھی 3 بچے ہو گئے ہیں، اور وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ امی اس گھر میں کون رہتا ہے اور یہ گھر کیوں خالی ہو گیا ہے؟ میں اکثر اپنے بچوں کو بہلا لیا کرتی تھی اور انہیں کہتی تھی کہ جہاں جو بھی رہتا تھا وہ اب یہاں سے چلا گیا ہے، اب یہاں کوئی بھی نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی رہنے کے لیے آئے گا۔ میری اس پڑوسن کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، اور سچ کہتے ہیں کہ برائی کا انت برا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ برے کام نہ کرتی تو کوئی اچھا کام کرتی تو آج وہ اچھی زندگی گزار رہی ہوتی، مگر زیادہ کی ہوس ہونے سے اسے اندھا کر دیا تھا اور کالے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میرے شوہر آج بھی مجھے اس کی یاد دلا کر چھیڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اپنی وہ دوست تو یاد آتی ہوگی۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔